السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں اور مفتی صاحب وضاحت فرماتے ہیں. اس بار بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں، ہم پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: ایک شخص نے ایک مکان بنوایا جس میں وہ پریشان رہتا ہے، کیا اس مکان کو چھوڑنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے مکان بنوایا اور مکان میں پریشانی زیادہ ہے. تو دیکھیے، پریشانی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مشیت خداوندی اور تقدیر سے ہے. جو کچھ بھی پریشانی ہے، انسان کے ساتھ پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا وہی. اس میں نہ کسی مکان کا رول ہے، نہ کسی انسان کے کسی عمل کا دخل ہے کہ ہم نے مکان بنایا اور مکان میں نحوست ہے، یہ وہ مکان ہمیں راس نہیں آئے. یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے. اور رہی بات اس مکان کو چھوڑنے کی، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا، پسند نہیں آ رہا، تو آپ مکان چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس بنا پر کہ یہ مکان راس نہیں آ اور یہ مکان غلط ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا اچھا نہیں ہے. صرف انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ رکھے. نفع نقصان کا مالک وہی ہے، کوئی اور ذات ہے. کسی اور چیز میں نفع نقصان میں اس چیز کا کوئی رول نہیں، کوئی دخل نہیں. باقی چھوڑنے کے بعد تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: انتقال کے بعد گھر والے 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، انتقال کے بعد 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بھائی شرعی حیثیت دیکھیں تو یہ ناجائز ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے 10واں 20واں 30 برسی وغیرہ کرنا. اور اس کی ناجائز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ غیروں کا طریقہ ہے اور ان کو دیکھ کر کے ان کی دیکھا دیکھی ہمارے رائج ہو چکی ہے، تو اس لیے تشبہ بالحنود کی وجہ سے یہ ناجائز ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام کرتے ہیں 10واں 20واں 40واں، تو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو معلوم کہ پروگرام کوئی بھی دعوت صرف خوشی کے موقع پہ کی جاتی ہے، غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے. اور غمی کے موقع پر شریعت سے دعوت ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ عمل بھی 30 10واں 20واں ناجائز عمل ہے. تیسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً ایصال ثواب یا 10واں 20واں 40واں لوگ کرتے ہیں. ایصال ثواب مقصود نہیں ہے، اس میں ریاکاری زیادہ ہوتی ہے، نام و نمود کہ فلاں شخص نے اپنے ابا کے پروگرام میں اتنے لوگوں کو بلایا اور یہ کیا وہ کیا. یہی وجہ ہوتی ہے عام طور سے لوگوں کو، ریا، نام و نمود، دکھلاوا. بہت سے لوگ 40واں کرتے ہیں بہت دھوم دھام سے، برسی کرتے ہیں بہت دھوم دھام سے کہ بھئی محلے والے یاد رکھیں، رشتہ دار یاد رکھیں کہ بھئی دعوت زبردست بھی. اس بنا پر نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اس وجہ سے بھی یہ عمل ناجائز ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر، اس پروگرام میں لوگ پروگرام نہ کریں تو لعن تان کرتے ہیں. کون؟ رشتہ دار، سماج کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے پروگرام نہیں کیا. اور ابھی تازہ واقعی ہمارے ایک جاننے والے کا انتقال ہوا، ان کے والد کا، اور میرے پاس پوچھنا ہے. میں نے کہا کچھ مت کرنا. ابھی پچھلے 4 دن پہلے میرے پاس ہے، بلکہ 3 دن پہلے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگے ہم نے پروگرام کچھ نہیں کیا. تو ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی بیٹی سے ہم نکاح نہیں کریں گے اپنے گھر میں. مطلب بائیکاٹ کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے اندر خانہ رشتہ دار کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑے سیانے، یہ بڑے کنجوس ہیں. حالانکہ وہ لوگ غریب نہیں تھے، پیسے والے الحمدللہ سب کچھ کر سکتے تھے ماشاءاللہ، لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ شریعت سے ثابت نہیں، کہ ناجائز عمل ہے تو ہم کیوں کریں. تو بیچاروں نے وہ کہ مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ دل تو ان کا بھر آیا تھا، لیکن بس اپنے آپ پر کنٹرول کرا. اور یہ اس طرح تان کی وجہ سے، لان تان کرنے کی وجہ سے، جو چیز شریعت ثابت نہیں آپ اس پر لان تان کیوں کریں گے، اس بنا پر یہ عمل ناجائز ہے. اور ایک پانچویں وجہ اس کی ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ جو دعوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، دعوت کون کرتا ہے؟ جو انتقال کرنے والے کے مال سے ہی تو دعوت کرتے ہیں. اس کے اندر بعض بچے جو نابالغ ہیں ترکے میں، وہ بھی میراث کا مالک وہ بھی ہیں، وہ بھی وارث ہے. تو یتیموں کا مال اسراف ہو رہا ہے، یتیموں کا مال خرچ ہو رہا ہے. اور یتیموں کا مال خرچ کرنا اور نابالغ بچوں کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر 30 10واں 20واں کرنا ناجائز ہے شرعی اعتبار سے. مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے: کیا بدبودار چیزیں کچی پیاز جیسے لہسن، تمباکو وغیرہ کھا کر گھر میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ہاں دیکھیے، کچی پیاز، لہسن اور تمباکو وغیرہ اور جو بھی بدبودار چیز ہو، پان، بیڑی سگریٹ، بیڑی سگریٹ کے اندر بدبو آتی ہے،
تو یہ چیزیں کھا کر کے گھر میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسا نہیں کہ مسجد میں مکروہ ہے گھر میں مکروہ نہیں. کہ نماز پڑھنے والا کیوں مکروہ ہے؟ کہ عظمت خداوندی کا اعتراف کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، انسان کہیں بھی کھڑا ہو، چاہے مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم خدا اس مالک کے سامنے کھڑے ہوں اور منہ سے بدبو آ رہی ہوں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان چیزوں کے کھانے سے منع فرمائے، کچی پیاز، لہسن وغیرہ کھانے سے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، خفین پر مسح کی مدت ختم ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر خفین پر مسح کی مدت ختم ہو جائے، مان لیجیے ایک انسان مقیم ہے اور ایک دن ایک رات 24 گھنٹہ اس کی مدت ہے، مسافر ہے تو 3 دن 3 رات. اب اس کو مدت اگر ختم ہو گئی ہے اور وہ انسان باوضو ہے، اگر باوضو ہے تو خفین اتار لے اور اتارنے کے بعد دونوں پیر کو دھو لے. پورا وضو ضروری نہیں کہ پورا وضو ہی کرے، صرف پیر دھو لے. اگر انسان باوضو تھا لیکن مدت خفین کی مدت ختم ہوئی ایسے وقت میں اور ختم ہوئی اور ادھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ انسان پورا وضو کرے، پھر دوبارہ خفین پہنے. لیکن اگر وضو پہلے سے تھا اور مدت ختم ہو گئی تو پھر پیر دھو کر کے خفین پہن لے. اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، خفین پر اگر خفین پھٹا ہو تو پھر مسح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر خفین پھٹا ہو تو مسح کرنا کیسا. اب یہ دیکھیں گے پھٹن کتنی ہے، کتنی مقدار کی پھٹن ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑے بہت پھٹن ہو تو مسح. اگر خفین پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر، 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر اگر خفین پھٹے ہوں جگہ جگہ سے، ہم سب مقدار کو ایک جگہ کر کے دیکھیں گے تو پھر اس خفین پر مسح کرنا درست نہیں ہے. اور اگر 3 چھوٹی انگلی کے سے کم خفین پھٹے ہوں تو پھر آپ اس پر مسح کر سکتے. 3 چھوٹی انگلی کے بقدر اس سے زائد پھٹا ہو تو نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں. اس سے کم پر جائز ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہو تو کیا اگلی رکعت میں 3 سجدے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی رکعت میں بھولے سے کسی انسان نے ایک ہی سجدہ کیا ہو اور اس کے بعد پھر اسے نماز میں خیال آ گیا، اسے احساس ہوا کہ ایک سجدہ ہمارا چھوٹ گیا، تو اگلی کسی بھی رکعت میں ایک سجدہ اضافہ کر لے، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے. تو اب اگر کسی انسان کی رکعت میں ایک سجدے ہوئے تو اگلی رکعت میں جب سجدہ چھوٹ جائے تو اگلی رکعت میں سجدہ کر لے اور بعد میں سجدے سے وہ کر لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اگلی رکعت میں سجدہ نہیں کرتا ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی، نماز اس کی فاسد ہو گئی. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ، قبرستان کے پھل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے قبرستان کے پھل کا کیا حکم ہے. دیکھیے اگر قبرستان وقف قبرستان ہے تو جو اس کے پھل ہیں، اس کے پھل کا حکم یہ ہے کہ اس کے پھل کو بیچ کر کے اور اس کی جو ضروریات قبرستان اس کی ضروریات میں اس رقم کو استعمال کریں گے. ایسے کسی انسان کے لیے اس کا پھل کھانا جائز نہیں ہے. اس کے پھل کو بیچیں اور اس کی رقم کو قبرستان کی ضروریات میں استعمال کریں، یہ طریقہ جائز ہے. باقی جو لوگ پھل کھا لیتے ہیں یا جو قبرستان کے جو ذمہ دار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیکیدار ہوں گے، ہم ہی سب کچھ ہے، تو یہ نہیں. اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وقف والے قبرستان میں صرف جو متولی ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اس کی حیثیت نگراں کی حیثیت ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ اصل مالک نہیں ہے، وہ بلکہ وقف کیا اور وقف پوری امت کے لیے، تو کسی کے لیے کھانا جائز نہیں. تو الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک معلومات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.